اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا ہمارے آقا و مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرمائے، ان کے دل مقدس کو، دل مغموم کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، ہمیں ان کی دعا، ان کی رضا، ان کی عنایات عطا فرما۔ مولا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ مولا ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی ہر دو رزق واسع عنایت فرما، نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ مولا ہمیں اور ہماری نسلوں میں اہل بیت کی، اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت، ولایت اور ذکر عنایت فرما۔ خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، جن کے لیے اعلان ہوا یہاں پر یا دیگر جگہوں پر، بعض شخصیات کو میں جانتا ہوں اولیاء اللہ میں سے ہیں، اس وقت مبتلا ہیں اس بیماری میں، وائرس میں، خدایا انہیں، مومنین و مومنات، خدایا جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، خدایا اپنی بارگاہ سے سب کو شفا کامل و عاجل۔ خدا وہ دعائیں جن تک ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے، خدایا ان کو ہمارے لیے قبول فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ مرکز یا محور ابھی تک کی گفتگو کا ہمارا یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ایک خاص ہدف سے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے خدا نے خود کچھ شخصیات کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ نورانی شخصیات ہیں، روحانی شخصیات ہیں، خدا نے انہیں بنایا ہی اس کام کے لیے۔ اور ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کو خداوند متعال نے ہمارے لیے نہیں بنایا، ہمارے لیے نہیں بنایا، فرمایا اپنے لیے بنایا ہے۔ ہمارے بارے میں بھی یہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں حدیث پڑھی ہے کہ خدا نے کہا میں نے کائنات تمہارے لیے بنائی، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں بھی اپنے لیے بنایا۔ لیکن انبیاء کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے جو مجھے یاد ہے، وہ یہ کہ دیکھیے اگر میں ایک بہت مہنگا گھر خریدوں اور کسی کو ہدیہ کرنا چاہوں تو گھر زیادہ اہم ہے یا وہ جسے ہدیہ دینا ہے؟ بہت مہنگا تحفہ خریدنا ہے، خریدا اور پھر کسی کو ہدیہ دینا، تو وہ مہنگا تحفہ زیادہ قیمت رکھتا ہے یا وہ جس کے لیے خریدا گیا ہے؟ وہ جس کے لیے خریدا گیا ہے۔ اگر انبیاء ہمارے لیے خلق ہوئے ہوتے تو ہم ان سے زیادہ اہم ہوتے، ہم ان سے زیادہ اہم ہوتے۔ نہیں، خدا نے ہمیں خلق کیا تھا ایک مقصد کے لیے، اس ہدف تک پہنچنے کا طریقہ کس نے بتانا تھا؟ خود خدا نے۔ کس نے میری ہدایت کرنی تھی؟ اصل ہادی کون ہے؟ خود خداوند متعال۔ خدا نے اپنا کام لینے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، یعنی انہیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنا کام ان سے لے رہا ہے، نہ یہ کہ میرے لیے بنایا ہے۔ بہرحال فائدہ مجھ تک پہنچ رہا ہے، یہ تو بات درست ہے۔ خدا نے وہ جو ہدایت کا کام لینا تھا اس کے لیے انہیں بنایا۔ اسی لیے تو کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم، ہر نبی نے اس طرح سے کہا، سورہ ہود بھری پڑی ہے، سورہ یونس بھری پڑی ہے، سب اپنی قوم سے کہتے تھے ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر کس پہ ہے؟ پروردگار پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آئے اس کی خاطر ہیں۔ جب اس کی خاطر آئے ہیں تو پھر اجر بھی اسی سے ملنا ہے، اجر بھی اسی سے لینا ہے۔ خوب، لیکن میں نے پہلے یہاں عرض کر دیا، دہراؤں گا نہیں،
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا نہیں، میری رسالت کا اجر تم نے دینا ہے. سارے انبیاء کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے میں یہیں پر پڑھ چکا ہوں، اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہے تو میں نہیں دہراؤں گا، اگر نہیں ہے تو ایک درود بآواز بلند پڑھیے، میں دہرا دوں گا. خدا نے رسول کو بھی اپنا کار ہدایت جو خدا نے انجام دینا تھا اسے انجام دینے کے لیے بنایا اور بھیجا. خوب، جب خدا کے رسول اس کے کام پہ مأمور ہیں، اس کے مأمور ہیں، تو پھر اجر کون دے گا؟ وہی جس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. پھر ہم سے کیوں اجر مانگا؟ کہا میری قربہ سے مودت رکھنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. باقی انبیاء نے بھی تو زحمتیں اٹھائی تھی، وہ حضور سے کم درجے کے تھے، لیکن جب اجر کی بات آئی تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے، پروردگار ہمیں اجر دے دے گا. یہ بلند درجے کے تھے، انہیں بدرجے اولا یہی بات کہنی چاہیے. ویسے بھی اگر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو یہ کوئی کام بھی رضائے پروردگار کے علاوہ کسی لیے نہیں کرتے تھے، صرف رضائے پروردگار. جب یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلایا تھا تو کیا کہا تھا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم نے تمہیں خدا کے لیے کھانا کھلایا ہے، اس کی رضا کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نہ ہمیں تم سے جزا چاہیے نہ ہی شکریہ، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. یتیم و مسکین و اسیر اگر کچھ دے بھی رہے ہوں تو نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے لیے کام کیا ہے، کسی عام بندے کے لیے کام نہیں کیا. روٹیاں دی ہیں خدا کی خاطر، خدا کی خاطر کیا تو خدا نے سورہ دہر نازل کر دی. انسانوں سے کچھ چاہیے ہوتا تو کبھی کچھ نازل نہ ہوتا. ایسا ہی ہے نا، علی نے ایک انگوٹھی دی زکوٰۃ میں، خدا نے آیت نازل کر دی. ہر کام وہ خدا کے لیے کرتے ہیں، لہذا اجر بھی خدا سے. لیکن پھر یہاں پر کیا کہا کہ نہیں اجر چاہیے. لیکن توجہ کریں تو خود نہیں کہا کہ اجر چاہیے، خدا نے کہا ہے کہو ان سے، قل، حبیب کہیے، رکے نہیں. معلوم ہوا خدا کہہ رہا ہے حبیب سے کہیے. اگر خود رسول سے پوچھا جاتا تو شاید حیا کر رہے تھے، شاید کہ کچھ نہ کچھ مانگ تو رہے ہیں، لیکن شاید یہ بات بھی درست نہ ہو، حیا نہ کر رہے ہوں، خدا ہی کے امر کا انتظار کر رہے ہوں کہ خدا مجھ سے کہے تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے. میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ان سے کہیے کہ یہ میری قربہ سے مودت رکھیں. مودت یعنی ایسی محبت جس کا اظہار کیا جائے، ایسی محبت جس کا خالی الفاظ سے نہیں، عمل سے. یعنی عمل ایسا ہو جو علی والوں سے مناسبت رکھتا ہو، علی کے دشمنوں سے مناسبت نہ رکھتا ہو. کوئی میرا عمل دیکھے تو کہتے ہو نہ ہو یہ علی والا ہے. آس پاس کے لوگ، محلے کے لوگ، یونیورسٹی کالج میں سارے صرف مجھے دیکھتے ہوں تو کہتے ہوں یہ علی و حسین کا پیروکار ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، ایسی بات نہ ہو. دیکھیے میں پہلے بھی یہاں پر کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ زمانہ نہایت خطرناک ہے. میں ایک زمانے میں سوچا کرتا تھا، ایک دوست تھے ہمارے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حق معلوم نہیں ہوگا، حق کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں طالب علم نیا نیا بنا تھا اس زمانے میں سوچتا تھا یہ کیسے ہوگا کہ حق کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی بھی جائے حق تلاش کر لے. لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اور موبائل اور انٹرنیٹ آیا، مجھے یقین ہو گیا ہے حق ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اب محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اگر اسی چیز کے پیچھے چلتے رہے جو سوشل میڈیا میں آ رہی ہے، حق تک نہیں پہنچ سکیں گے. لہٰذا اب ہمیں زیادہ بہرحال توجہ کی ضرورت ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.
خوب. تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کہا, ان سے کہو کہ مودت مانگ لو ان سے. مودت یعنی ایسی محبت جس کا اظہار کیا جائے, ایسی محبت چاہیے, فقط محبت نہیں. خوب. تو پہلے انبیاء کیا کہہ رہے تھے, ہمارا اجر خدا پر ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مجھے اجر چاہیے, وہ یہ ہے کہ مودت کرو. آیت اللہ جوادی آملی کہتے ہیں کہ اگر ہماری نجات میں اہل بیت کی مودت سے بڑھ کر کوئی چیز تاثیر رکھتی ہوتی, خدا کہتا وہ مانگ لو. خدا کہتا ان سے وہ مانگو. مودت ہی کیوں مانگی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مومنین کی, مسلمانوں کی امت کی نجات میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ رسول کی اہل بیت سے مودت کرتے رہیں. اگر مودت کرتے رہے تو نجات کی گنجائش ہے. نجات حتمی ہے, گنجائش نہیں, نجات حتمی ہے. ہو ہی نہیں سکتا نجات نہ ملے. خوب کیسے؟ مثال دیتا ہوں. فرض کریں ایک علاقہ ہو, اس میں کوئی بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہو. آج کل آپ اسے زیادہ بہتر درک کر سکتے ہیں. بہت سخت بیماری میں مبتلا ہو لوگ اور مرنے کے قریب ہوں سب کے سب, کچھ تھوڑے سے لوگ بچتے ہوں فقط. اتنے میں ایسا ہو کہ ایک نہایت ماہر ڈاکٹر اس علاقے میں چلا جائے, بہت قابل ہے, بہت قابل ڈاکٹر ہے, مخلص بھی ہے, لالچی بھی نہیں ہے, علم بھی بہت زیادہ ہے. جا کے سب کا علاج کرنا شروع کر دے, مشکلات اٹھائے, پریشانیاں اٹھائے, سب کا علاج کر لے. جب ٹھیک ہو جائے نا تو وہ سب آئیں اس ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کہے کہ میں اب جا رہا ہوں. سب آئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی محنت کی, بڑے خلوص سے ہمارا علاج کیا, ہمیں بچا لیا آپ نے, ذرا بتلائیے تو ہم آپ کے لیے کیا کریں, ہم آپ کے لیے کیا کریں. ڈاکٹر کہے کہ دیکھو بات سنو, تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے, جو کچھ دینا چاہو گے اس سے زیادہ میرے پاس ہے. میں تمہیں دینے آیا تھا, تم سے کچھ لینے نہیں آیا تھا. میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں, تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا. اور یہ جو آیا ہوں نا, یہ خود اپنے لیے نہیں آیا ہوں, یہ میرے محبوب نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ ان کا علاج کرو. میں آیا ہوں اس کو راضی کرنے کے لیے, اسے اچھا لگے گا اس لیے آیا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ہمارے ساتھ بالکل یہی سلوک کیا. مشکلات اٹھائیں, پتھر کھائے, سر کا خون پاؤں تک آیا, کبھی دندان شہید ہوئے, کبھی تیروں نبالوں سیف نہ جانے کیا کیا زخم اٹھاتے رہے, مشکلات اٹھاتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت جس گمراہی کا شکار تھی اس میں ہلاک ہو جاتی. اس گمراہی سے حضور نے سب کو نکال لیا. جب نکال لیا اور جانے لگے, اب اگر امت پوچھے مولا کوئی اجر چاہیے تو بتلا دیجئے, مولا کہے نہیں کوئی اجر نہیں چاہیے. اسی طرح جس طرح ڈاکٹر کہہ رہا تھا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, ڈاکٹر جاتے جاتے ایک بات کہہ گیا, کہا تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے, لیکن ہاں یاد رکھنا تمہاری بیماری بہت سخت تھی, اسی بیماری میں تم نے مر جانا تھا. اب میں جا رہا ہوں, اگر چاہتے ہو دوبارہ اسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو فلاں غذا کھاتے رہنا, فلاں چیز سے پرہیز کرتے رہنا, فلاں دوا لیتے رہنا. اگر دوا نہ لی دوبارہ بیمار ہو جاؤ گے, بیمار نہیں ہوگے اب ہلاک بھی ہو جاؤ گے. تمہیں بچانے کے لیے میں دوبارہ نہیں آؤں گا, تم ہلاک ہو جاؤ گے. حضور بھی جاتے جاتے یہ نہیں کہہ گئے کہ میں جا رہا ہوں میری قربا کا ذرا خیال رکھنا. کہا نہیں, میں نے تمہیں گمراہی سے نکال لیا ہے, چاہتے ہو دوبارہ گمراہ نہ ہو علی کے در پہ آ جاؤ.
سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ باقی انبیاء کہہ رہے تھے ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، ہم اپنا اجر پروردگار سے لیں گے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ اجر چاہیے اور خدا نے کہا ہے کہ مانگ لو۔ اگر وہ ڈاکٹر کہے کہ فلاں دوا کھاتے رہنا، فلاں چیز سے پرہیز کرتے رہنا، تو ہم سے کچھ مطالبہ تو کر رہا ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے؟ نہیں، انہی بیماروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر دوبارہ بیمار نہیں ہونا چاہتے تو یہ نسخہ ہے۔ اسی طرح حضور ہم سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، کہہ رہے تم اگر گمراہ نہیں ہونا چاہتے، تم اگر نجات چاہتے ہو تو اس کا تنہا راستہ جو خدا نے بنایا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ اور اگر کوئی بنایا ہے تو اس کا نام ہے قرآن۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے کہیں اور نہیں، اہل بیت ہی کے در پہ آنا پڑے گا۔ دو چیزیں چھوڑ گئے تھے نا، قرآن اور اہل بیت۔ اس کو بھی سمجھنا ہو تو انہی سے پوچھا جائے گا جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک شخص کہیں سے غلام خرید کے لایا تو اس سے پوچھا کہ تم آ تو گئے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا وہی جو تم رکھ دو۔ کہا اچھا رہو گے کہاں؟ کہا جہاں تم رکھو۔ کہا اچھا کھاؤ گے کیا؟ کہا جو تم کھلا دو۔ کہا اچھا پہنو گے کیا؟ کہا وہی جو تم دو گے۔ اس آقا نے یہ سننا تھا کہ گریہ کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی جسارت ہو گئی ہے، گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج سیکھا ہے عبد ہونے کا مطلب کیا ہے۔ آج پتا چلا ہے عبد ہونے کا مطلب کیا ہے۔ خدایا جس پہ تو راضی اس پہ تیرا عبد راضی۔ خدا کرے کہ ہم اس منزلت پر پہنچ جائیں۔ خوب، میری حیثیت کیا ہے؟ عبد ہونے کی۔ میں آزاد خلق نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پھر وہ جو ہمارے بچے، بعض اوقات جوان بچے یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہیومنزم کے نام پہ، ریشنلزم کے نام پہ، مختلف اسی طرح کے ازمز ان کے نام پہ سنتے رہتے ہیں، لبرلزم کے نام پہ مختلف باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے صاف سیدھی سی بات کی ہے کہ تمہاری آزادی اس میں ہے کہ تم فقط خدا کے عبد رہنا۔ اگر چاہتے ہو آزاد رہو، بہت توجہ، اگر چاہتے ہو آزاد رہو، ساروں کی غلامی کے بندھن توڑ دو، صرف اس کے غلام رہو۔ اگر اس کی غلامی نہ اپنائی تو جگہ جگہ پر غلامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کبھی اپنے نفس کے غلام ہوگے، کبھی کسی اور انسان کے غلام ہوگے، کبھی ہوائے نفسانی کے غلام ہوگے۔ ساری غلامیوں سے آزاد ہونا ہو، اس کی غلامی کو قبول کر لو۔ تو ہم لوگ کی حیثیت کیا ہے؟ عبد ہونا۔ اب مجھ سے کیا کہا؟ اس عبد سے کہا عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اس طرح سے اطاعت کر کہ میں تجھے اپنی مثل بنا دوں۔ اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون، میں چیزوں سے کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہیں، تو کہے ہو جا وہ ہو جائیں، تو کہے ہو جا وہ ہو جائیں۔ اب چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے اس کی مثل بنوں، میں اس کی صفات کی جلوہ گاہ بنوں۔ خوب، رستہ کس نے دکھلانا ہے بننے کا؟ خود اس نے۔ اب اس بننے کے رستے میں میرا سفر شروع ہو گیا خدا کی طرف۔ اس سفر میں کن کن چیزوں میں مجھے ضرورت ہے؟ اس کی جسے وہ بھیجے۔ میرے عقائد میں، میرے عقائد کیسے ہونے چاہیے؟ میں خود نہیں بتلاؤں گا، خود نہیں بناؤں گا، یہ نہیں کہوں گا میرا دل تو نہیں مانتا،
میری عقل نہیں مانتی. میں کیا اور میری عقل ہی کیا. میں کیا میری عقل ہی کیا. خدا نے مجھ سے نہیں کہا کہ جاؤ اپنی مرضی سے اپنے عقائد بنا لو. روایت میں ہے اگر چونٹی خدا کے بارے میں سوچنا شروع کرے تو سوچے گی جس طرح میرے 2 اینٹیناز ہیں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. عام آدمی سوچنا شروع کرے, وہ چونٹی سوچنا شروع کرے گی خدا کے بارے میں کہ سوچے گی کہ خدا کے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی شاخیں ہوں گی, اس لیے کہ اس نے اپنے پر خدا کا قیاس کرنا شروع کر دی. میری بھی عقل اسی چونٹی کی طرح سے ہے. خدا کو اپنی عقلوں کے مطابق نہیں میں تلاش کر سکوں گا. بس خدا نے عقائد کے مسئلے میں بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا ہے. کسی نہ کسی کو تو بھیجا ہوگا جو مجھے خالص عقائد سمجھائے. کسی نہ کسی کو تو بھیجا ہوگا جو مجھے خالص. آگا کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا ان چیزوں سے جن سے پرہیز کرنا ہے وہ بیان کر دیں. میں کوشش کر رہا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کسی نہ کسی کو تو بھیجا ہوگا کہ دیکھو خدا کے بارے میں جب تم معرفت حاصل کرنا چاہو, عقائد بنانا چاہو تو ہم بتاتے ہیں کہ کیسے. خوب اگر میں نے انہیں چھوڑ کے کسی اپنے ہی جیسے کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب کیا کہہ رہا تھا کہ عقائد کے مرحلے میں وہ بتائیں گے کہ کیسے عقائد بنانے ہیں. اگر کہیں کوئی عقائد کی راہ میں, عقائد کے رستے میں ان کی باتوں کے علاوہ کچھ کہتا نظر آیا, جان لینا ڈاکو ہے. میرے عقائد پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. بھئی خدا نے جس کو بنا کے بھیجا ہے وہی بتائے گا نا. اگر اس سے مختلف کوئی بھی کچھ بھی بتاتا ہو تو جان لے رہزن ہے. ہاں خدا نے ایک اور کتاب, وہی جس کو میں نے کہا عدل ہے ائمہ علیہم السلام, اسے بھیجا ہے کہ ہاں یہ بھی وہی کام. خدا نے 2 چیزیں نازل کی ہیں, اہل بیت اور قرآن ہمارے لیے. خوب اسی طرح سے اب اگر مسئلہ آ جائے افعال کا, یہ تو تھے عقائد. اگر بات آ جائے میرے اعمال کی, تب بھی جس طرح سے خدا نے, دیکھیے ایک ہے آئیڈیالوجی, اعتقاد. میں نے عقیدہ ٹھیک بنایا ہے نہیں, میں یا احادیث متقنہ اور مستند پہ پرکھ لوں گا یا خدا کی کتاب پہ پرکھ لوں گا. اگر اس کے مطابق ہو تو درست عقیدہ ہے, اگر اس کے مطابق نہ ہو تو غلط عقیدہ ہے. خدایا تو نے عقیدے کے مرحلے میں کتاب خدا بھیج دی تھی, لکھائی یہ جو احادیث ہیں یہ ہم تک پہنچی تھی, کتاب خدا پہنچی تھی. ہم نے اپنے عقائد ان پہ پرکھنے, ان کے مطابق ہیں یا نہیں. خدایا یہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی میزان بنایا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی میزان بنایا ہے؟ رسول خدا کہتے نظر آئیں گے علی میزان الاعمال ہے. علی تم نے دیکھنا ہو عمل ٹھیک انجام دیا ہے یا نہیں. جس طرح عقیدے کو قرآن پر پرکھتے تھے, اپنے عمل کو علی کے عمل سے ملا کے دیکھو. اگر عمل علی کے عمل کے برابر مطابق ہے, برابر نہیں ہو سکتا. ظاہر میں اگر ویسا ہی کیا ہے تو ہاں تمہارا عمل درست ہے. ویسا عمل ہم نہیں کر سکتے. ہم سارے مل کر ایک دوسرے جیسا عمل انجام نہیں دے سکتے. سب کی پرسنالٹیز ڈیفرنٹ ہیں, مختلف ہیں. علی جیسا عمل کون انجام دے گا؟ نہ علی جیسی معرفت ہے, نہ علی جیسا خلوص ہے. علی وہ ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. علی وہ ہے, اور ہمارے استاد کہا کرتے جس کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہو اس کی نماز کیسی ہوگی.
اس کی نماز کیسی ہوگی؟ لیکن ظاہر میں دیکھنا ہو کہ عمل ٹھیک تھا کہ نہیں تو علی کی طرف رجوع کیا جائے گا. بس معلوم ہو گیا، کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ بے پرہیز والے مسئلے میں دوا کیا ہے اور پرہیز کس سے کرنا ہے. عمار سے کہا یا عمار، رسول خدا کہہ رہے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ یا عمار ان سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا فاسلک وادیا علی وخل عن الناس. عمار، اگر کائنات کے تمام لوگ ایک طرف چل رہے ہوں، علی ایک اور طرف چل رہے ہوں، لوگوں کو چھوڑ دو، علی کے پیچھے چل. تیزی سے گزر گیا. یہی طریقہ ہے، یہی راہ ہے. پھر سے کہوں گا اور بار بار دل کرتا ہے یہ جملہ دوہراؤں، میں نے ایسا نظام نہیں بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے. لڑنا ہے تو جاؤ خدا سے لڑو. میرا کیا قصور ہے بھائی؟ میں تو وہ بتا رہا ہوں جو اس نے بنایا ہے. میں نے تو نہیں بنایا ہے، اس نے بنایا ہے اور اس کے حبیب نے پہنچایا ہے. جگہ جگہ پر پہنچایا ہے، اسی نے پہنچایا ہے. خدا نہ کرے میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، میرے بچے، میرے دوستوں سے تعلقات، کوئی چیز اس آئینے جیسے کوئی کام کر دے. نہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. خدا سے دعا کیا کریں، خدایا اس دنیا میں بھی کچھ اور دے نہ دے، علی اور آل علی کی محبت اور ولایت ضرور دے. مروں تو اسی ولایت پر مروں. میرے دل میں یہ ایمان ہو وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں. علی کے ناموں میں سے کیا ہے؟ علی یعصوب المؤمنین ہے. یعصوب الدین بھی ہیں، یعصوب المؤمنین بھی ہیں. یعصوب کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کی ملکہ کو. باقی بھی شہد کی مکھیاں ہیں، یہ بھی شہد کی مکھی ہے، لیکن یہ باقی مکھیوں جیسی نہیں ہے. ساری مکھیوں کو اس کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. یعصوب المومنین ہے یعنی کیا؟ یعنی مجھے علی کی اطاعت کے لیے بنایا گیا ہے. اطاعت علی کروں گا تو اپنے پروردگار سے ملاقات کر سکوں گا، اپنے ہدف نہائی تک. اس لیے کہ علی کو خدا نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اسی راہ میں لٹا دیا، اپنے پروردگار کو راضی کرتے کرتے سب کچھ اس رستے میں دے دیا. سب کچھ، کسی چیز سے دریغ نہیں کیا، کسی ایک چیز سے نہیں دریغ کیا. علی نے اس جگہ صبر کیا ہے جہاں کوئی صبر نہیں کر سکتا. کہتے ہیں صبر تو وفی عینی شجن وفی حلقی قزن. میں نے رسول سے وعدہ کیا تھا، صبر کیا ہے. دیکھیے بعض امتحانات اتنے بڑے ہیں اہل بیت کے، انسان تصور کرنا شروع کرے حیران رہ جاتا ہے. کیسے یہ امتحانات دے دیے؟ نہیں معلوم کیسے دے دیے. حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے بچے کو پانی میں بہانا تھا نا، تو شاید دل گھبرا رہا تھا. دل گھبرا رہا تھا تو خدا نے کیا کیا؟ 3 طرح سے دلاسا دیا. کس نے دلاسا دیا؟ کسی انسان نے نہیں، خدا نے. سب سے پہلے وحی نازل کی، بات کی حضرت ام موسیٰ سے. اس کے بعد کہا انا رادوہ الیک، گھبراؤ نہیں، ہم واپس لوٹا دیں گے، ڈرو نہیں، یہ بچہ جا رہا ہے، ہم واپس لوٹا دیں گے. پھر کہا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے رسول بنا کے واپس کریں گے.
کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ماں ہے ماں جو چھوٹے سے بچے کو تیروں کے نرغے میں نہیں بھیج رہی ہے، پانی کی طرف بھیج رہی ہے، خدا کے کہنے پہ بھیج رہی ہے۔ میرا سوال ہے، ذرا سوچ کے بتلائیے، ان دلاسوں میں سے کوئی ایک تھا جو حضرت رباب کو دیا ہو؟ کوئی ایک تھا؟ آپ اگر حضرت رباب کے بارے میں سوچنا شروع کریں نا، انسان کا دل پھٹتا ہے۔ ایسی بیوی جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ دے دیا۔ ایک شوہر تھا حسین نامی، کربلا میں دے دیا، قربانی ہو گئی۔ ایک بیٹا تھا علی اصغر، وہ بھی کربلا میں دے۔ ایک بیٹی تھی رقیہ یا سکینہ، وہ بھی شام کے زندان میں دے دی۔ جس وقت واپس کربلا آئے تھے، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ جب واپس جانا چاہتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا سب سوار ہو جائیں۔ جناب رباب آگے بڑھی، کہتی ہے مولا مجھے اجازت دو، میں ادھر ہی رہوں گی۔ مولا نے کہا اجازت ہے، بی بی کے لیے خیمہ لگایا جائے۔ کہا آقا جس خاک پہ میں نے حسین اور بیٹے کا جنازہ دیکھا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں وہی میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ بعض علماء نے عجیب باتیں نقل کی ہیں۔ جب شام غریبہ ہو گئی تھی نا، اس جملے کو سوچئے گا، مائیں سوچیں گی تو دیکھیے شاید بہت رقت طاری ہو۔ جب شام غریبہ آ گئی نا، بیویوں کو پانی دیا گیا۔ جب پانی دیا گیا نا، تو وہی دودھ جو خشک ہو گیا تھا خدا نے دوبارہ جاری کر دیا۔ جلے ہوئے خیمے کے پیچھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جناب زینب گئی، دیکھا رباب رو رہی ہے۔ کہا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بی بی جب میرا بچہ زندہ تھا یہ دودھ نہ تھا، اب میرا بچہ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب تنے تنہا رہ گئے نا حسین، اکیلا رہ گیا ہمارا مولا، زخمی بدن تھا، خون نکل رہا تھا، علی اکبر کا زخم کھا چکا، عباس کا زخم کھا چکا، دل دردوں سے بھرا ہوا، ہونٹ خشک، تنے تنہا رہ گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے حسین غریب کی مدد کو آئے؟ حل من مغیث یغیث اللہ یغیثنا، حل من مغیث یرجو اللہ باغاثتنا، کوئی ہے ہماری نصرت کرے؟ خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام حسین خیمے واپس آ گئے، بیویوں سے کہا اے بیویوں میں ابھی زندہ ہوں، اس قدر شدید گریہ کیوں کر رہی ہوں؟ کہا آقا یہ آپ کا چھوٹا سا بیٹا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ابھی سے پہلے یہ رو نہیں رہا تھا، آنکھیں کھولتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا، ہونٹ کھولتا بند کرتا تھا، چپ ہو جاتا تھا، نہ جانے آپ نے ایسا کیا کہہ دیا، یہ گریہ نہیں روک رہا۔ مولا نے کہا ناولینی طفل صغیر، لا میرا بچہ مجھے دو۔ کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ میں آ گیا میرا مولا، بیٹے کو ابا کے اپنے دامن میں رکھا تھا،
رکھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پیاسا تھا, اس لیے کہ دھوپ بہت تیز تھی. اجرکم اللہ. لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں حسین بار بار دامن اٹھا کے دیکھتے تھے علی اصغر زندہ ہے یا مر گئے. کیوں؟ اگر مر گئے ہیں نا حسین کو عباس و اکبر کے قاتلوں سے پانی نہ مانگنا پڑے. اجرکم اللہ. میدان میں آ گئے نا تو کہا دیکھو اگر کسی کا قصور ہے تو وہ بڑوں کا ہو سکتا ہے, تمہاری نگاہ بچوں کا تو قصور نہیں ہے, اسے تھوڑا سا پانی دے دو. پھر کہا اما ترونہ کیف یتلذی, کیا دیکھ نہیں رہے ہو کیسے تلذی کر رہا ہے. تلذی مچھلی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب اسے پانی سے نکالا جائے وہ تڑپنے لگتی ہے, جب جان نکلنے لگے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. کہہ رہے تھے دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مرنے والا ہے. دشمن کی فوج میں لوگوں نے رونا شروع کیا. عمر سعد نے کہا حرملا اقتا کلام الحسین. کہا کس کا نشانہ باندھوں, باپ کا یا بچے کا؟ کہا گلو کی سفیدی نہیں دیکھ رہا, سے شعبہ تیر جوڑا, یہ وہ تیر تھا اگر اونٹ کو مارا جاتا زمین پر بیٹھ جاتا. ایک مرتبہ پھینکا. روایت کہتی ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, بچہ ذبح ہو گیا. جب پرندے کو ذبح کیا جائے اس کی گردن نازک ہوتی ہے, سر لڑک جاتا ہے. حسین نے بچے کا خون لیا, آسمان کی طرف اچھال دیا, بچے کو سینے سے لگایا. میرا تخیل کہتا ہے اپنے ہی بچے کا گرم خون اپنے سینے پہ محسوس کر رہا ہوں. اجرکم اللہ. نہ جانے کس طرح سے صبر کیا. ابو خلیق سے مختار نے پوچھا کبھی تجھے کربلا میں حسین پہ ترس آیا؟ کہا ایک موقع ایسا تھا جب حسین بچے کی لاش کو لے کر خیمے کی طرف مڑے, ایک بی بی باہر آ گئی. شاید حسین شرم کھا گئے, واپس کربلا کا رخ کیا, پھر خیمے کی طرف, پھر کربلا کی طرف, مقتل کی طرف. جب میں نے دیکھا تیسری مرتبہ کہا خدایا زندہ نہیں رہنا چاہتا. کہا ملعون بتا پھر کیا ہوا؟ کہا حسین اپنے بچے کو خیمے کی پشت پر لے گئے, خود سے قبر کھودنا شروع کر دی. ایک مرتبہ بچے کو قبر میں لٹایا. مجھ سے نہ پوچھئے, مجھے نہیں معلوم جب قبر کھود رہے تھے کسی بی بی نے لاشا اٹھایا ہوا تھا یا تپتی ہوئی ریت پر رکھا. ہاں دفن کرنے کی شاید یہ وجہ ہو. پوچھے دفن کیوں کیا؟ باقیوں کو تو دفن نہیں کیا تھا. شاید وجہ یہ ہو امام جانتے تھے ہمارے لاشیں تپتی دھوپ میں پڑے رہیں گے, اس کا جسم بہت نازک ہے, دھوپ بہت تیز ہے. یا شاید اس لیے کہ 11 محرم ہوگی, اس کی ماں اسی راستے سے گزرے گی. اگر میں نے لاش نہ چھپائی نا ماما جان. یا شاید اس لیے